بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ جاپان کے واکایاما شہر میں وزیر اعظم فومیو کشیدا کی انتخابی مہم کی تقریر کے دوران دھماکے کی آواز آنے پر بھگدڑ مچ گئی۔ دھماکے کی آواز کے بعد انہیں بندرگاہ سے نکال لیا گیا اور وہ اس واقعے میں محفوظ رہے۔ وزیر اعظم پر اسموک بم پھینکنے والے 24 سالہ نوجوان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جولائی سن 2022 میں انتخابی مہم کے دوران سابق وزیر اعظم شنزو آبے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ وہ دارالحکومت اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف جا رہے تھے کہ شاہراہ دستور پر ڈبل کیبن گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری۔ پولیس نے ٹکر مارنے والی گاڑی میں سوار افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سیاسی اور مذہبی شخصیات نے ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت سپریم کورٹ کے 8 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ ریفرنس میں آئین کے آرٹیکل 209 اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی دفعہ 3-6 اور 9 کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ ریفرنس کے مطابق پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اختیارات سے تجاوز کیا گیا، جس کے لیے 8 رکنی غیر آئینی بینچ تشکیل دیا گیا۔ برطانیہ کے شاہ چارلس سوم نے تاج پوشی کے بعد پہلی بار سینڈرسٹ ملٹری اکیڈمی کی کمیشن پریڈ میں شرکت کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی عسکری یونٹ میں شاہ چارلس کے تغرے کے نشان والا پرچم بھی لہرایا گیا۔ بہترین کارکردگی پر کویت کے کیڈٹ جبار علی الصباح کو بین الاقوامی شمشیر دی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شاہ چارلس نے یوکرین تنازع کے متعلق کہا کہ یورپ میں سن 1945 کے بعد سے اب تک اس طرح کی جنگ نہیں دیکھی۔ تقریب میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ نے بھی شرکت کی۔ 200ویں پاسنگ آؤٹ تقریب میں 177 افسران نے پاس آؤٹ کیا، جن میں 15 ممالک کے 26 غیر ملکی کیڈٹ افسر بھی شامل تھے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں مسلمان سابق MLA اور ان کے بھائی کو دن دہاڑے ٹی وی کیمروں کے سامنے اس وقت قتل کر دیا گیا جب رپورٹرز ان سے سوالات کر رہے تھے۔ پولیس نے قتل میں ملوث 3 مسلح افراد کو موقع پر گرفتار کر لیا ہے۔ سابق امریکی مندوب زلمے خلیلزاد نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ کسی شخص یا ملک کے لیے لابنگ نہیں کرتا، نہ ہی کسی کا ایجنٹ ہوں۔ میں پاکستان کے مسٹر 10% کو جواب دے رہا ہوں۔ میں نے پاکستان کے بحران پر تشویش کا اظہار کیا ہے جو شدت اختیار کر رہا ہے۔ تجویز دی کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ عام لوگ بیرون ملک پوش گھروں کے مالک نہیں جہاں وہ بھاگ سکیں۔ ڈیرہ دبئی کے گنجان آباد علاقے الراس کی عمارت میں ہولناک آگ لگنے کے باعث 16 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 9 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مرنے والوں میں 3 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق عمارت میں آگ سے بچاؤ اور حفاظتی راستوں کا مناسب انتظام نہ تھا۔ سوڈان میں پیراملٹری فورسز کی بغاوت کی کوشش اور اس دوران آرمی سے ہونے والی جھڑپوں کے دوران کئی دھماکے اور شدید فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں۔ اس دوران دارالحکومت خرطوم میں صدارتی محل اور کئی سرکاری اہم عمارتوں کے قریب اور مختلف علاقوں میں شدید فائرنگ اور دھماکے سنے گئے تھے۔ سوڈانی شہر درمان میں توپیں اور بختر بند گاڑیاں تعینات کر دی گئی ہیں۔ پیراملٹری فورس نے خرطوم میں صدارتی محل، آرمی چیف کی رہائش گاہ اور ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ سوڈان میں آرمی اور پیراملٹری فورس کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے دوران سعودی ایئر لائن کا طیارہ بھی فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ ایئر لائن نے مسافروں، جہاز کے عملے اور ایئرپورٹ پر موجود اپنے سٹاف کو سوڈانی دارالحکومت خرطوم میں قائم سعودی سفارت خانے منتقل کیا۔ سعودی ایئر لائن نے سوڈان کے لیے پروازیں تاحکم ثانی معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مانچسٹر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برٹش پاکستانی جج غزن محمود نے کہا ہے کہ برطانوی وزیر داخلہ کا پاکستانیوں کو جنسی زیادتی کا مجرم کہنا سیاسی بیان ہے۔ وزیر داخلہ نے براہ راست پاکستانیوں کو ہدف بنایا ہے۔
ان کا بیان غیر منصفانہ اور غیر ایماندارانہ ہے۔ وزیر داخلہ کو غلط مشورے دیے گئے ہیں۔ اعداد و شمار سے واضح ہے کہ ان کا بیان یکسر غلط ہے۔ برٹش پاکستانیوں کو جنسی زیادتی کا ذمہ دار کہنا درست نہیں۔ میں نے راش ڈیل گرومنگ سکینڈل میں ملوث مجرموں کو سزا دلوائی۔ برٹش پاکستانی قانون پر عمل کرنے والے افراد ہیں۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے کہا ہے کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر خلا کے اندر لیب میں بنائے گئے ٹماٹروں کو زمین پر لایا جا رہا ہے۔ ناسا کے اعلان کے مطابق خلائی جہاز سائنسی تجربات اور دیگر کئی سامان لے کر آج زمین پر پہنچے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال امریکی خلائی ادارے ناسا نے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں ٹماٹر اگانے کے منصوبے پر کام شروع کیا تھا۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 18 اپریل سن 2023، صفحہ 8، طارق مرزا کی آواز میں۔